اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم. امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین آج ہم جو ہے وہ خلیجی ممالک سے متعلق دو خبریں آپ کو دیں گے. اور ایک خبر تو یہ ہے کہ اگر بندہ یو اے ای میں یعنی متحدہ عرب امارات میں جاتا ہے اور وہ پہلے 6 ماہ کے اندر اپنی کمپنی بدلی کرنا چاہتا ہے یا اپنی کمپنی کو چھوڑ کر واپس اپنے ملک جانا چاہتا ہے تو اس حوالے سے یو اے ای کے قانون کیا کہتا ہے. یہ ہم اس لیے بھی آپ وقتاً فوقتاً آپ کو قوانین بتا رہے ہیں کہ وہاں تارکین وطن کی بڑی تعداد ہے اور لوگوں کو اپنے حقوق کا علم نہیں ہے, لوگوں کو قوانین کا علم نہیں ہے, کیونکہ بہت بڑی تعداد جو ہے تارکین وطن کی جو ہے وہ ناخواندہ ہے, مزدور طبقہ ہے. تو انہیں پتہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے پہلے 6 مہینے میں کمپنی بدلی کرنی ہے تو کیا طریقہ ہوگا, اگر پہلے 6 مہینے میں ہی ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے واپس ملک جانا ہے تو پھر انہیں کیا کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ کویت جانا بہت آسان ہو گیا ہے. کویت کی حکومت نے 2 اہم حکم نامے جاری کیے ہیں. تو پہلے ہم آغاز کرتے ہیں کویت سے. کویت نے جو ہے وہ وزٹ ویزے بہت آسان کر دیے ہیں. سب سے پہلے تو کویتی حکومت نے جو ہے جی سی سی یعنی جو خلیج تعاون کونسل کے 5 ملک ہیں, اور یہ 5 ملک ہم آپ کو پتہ ہی ہے پھر بھی بتا دیتے ہیں کہ جی سعودی عرب ہے, قطر ہے, یو اے ای ہے, بحرین ہے اور عمان ہے. تو ان 5 ملکوں میں جو غیر ملکی کام کر رہے ہیں, پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی یا کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے جن کے پاس وہاں کے اقامے ہیں, اور اگر اس کامے کی مدت ابھی 6 ماہ باقی ہے, یعنی 6 ماہ سے کم اقامہ نہیں ہونا چاہیے, تو اگر ان کی کامے کی مدت 6 ماہ سے زیادہ ہے تو وہ اب کویت جانے کے لیے انہیں ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جہاز کا ٹکٹ لیں اور کویت چلے جائیں. کویت پہ انہیں ایئرپورٹ پر ہی ویزا آن ارائیول دے دیا جائے گا. تو یہ کویت کی حکومت نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے. اب اگر کسی نے کویت میں کسی کو ملنے جانا ہے, یعنی ایک بھائی یو اے ای میں کام کر رہا ہے یا سعودی عرب میں کام کر رہا ہے یا بحرین میں یا قطر میں, تو اگر اس نے کویت میں کسی عزیز سے ملنے جانا ہے, کسی سے یا گھومنے پھرنے جانا ہے, تو اسے ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے, کویتی ایمبیسی جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ صرف ٹکٹ کرائے اور وہاں سے بیٹھ کر جو ہے وہ سیدھا کویت چلا جائے. کویت میں ایئرپورٹ پر ہی اسے ویزا مل جائے گا. تو یہ بڑی اچھی سہولت ہے پاکستانیوں کے لیے, بنگلہ دیشی, انڈین اور تمام جو غیر ملکی کارکن جو ان 5 ملکوں میں رہتے ہیں خلیج تعاون کونسل کے, کہ ان کے لیے کویت جانا اب جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا ہے. اس کے ساتھ کویت کی حکومت نے ایک اور اچھا فیصلہ کیا ہے کہ جو فیملی وزٹ ویزے ہیں, یعنی کویت میں جو لوگ کام کر رہے ہیں غیر ملکی, پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی یا دیگر ملکوں کے, تو ان کے لیے فیملی وزٹ ویزے بھی آسان بنا دیے ہیں. پہلے کویتی حکومت نے ایک حد مقرر کی ہوئی تھی کہ آپ کی تنخواہ اتنی ہوگی تو تب آپ فیملی کے بندوں کو بلا سکیں گے, لیکن اب وہ لمٹ ختم کر دی گئی ہے. اب آپ کی تنخواہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کی تنخواہ کم ہے یا زیادہ ہے, آپ اپنی فیملی کے لوگوں کو وزٹ ویزے پر 1 ماہ کے وزٹ ویزے پر کویت جو ہے وہ بلوا سکیں گے. اور اس کے لیے ایک اور فیصلہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ پہلے یہ جو فیملی وزٹ ویزے تھے یہ میاں بیوی, بچوں اور اپنے والدین کے تک تھے. اب اس میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے فیملی کی تعریف میں. اب آپ اپنے سسرالی رشتہ داروں کو یعنی سالی, سالہ, ساس, سسر, اسی طرح جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو اور ان کے بچوں کو بھی جو ہے وہ فیملی وزٹ ویزے پر کویت بلوا سکیں گے. تو کویت نے جو ہے وہ اپنے دروازے کھولے ہیں, وزٹ کے لیے کھولے ہیں, لیکن کھولے ہیں تو اب وہاں جانا جو ہے کم از کم آسان ہو گیا ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں جی یو اے ای میں. یو اے ای میں اگر آپ جاتے ہیں اور پہلے 6 ماہ میں آپ کا دل بھر جاتا ہے. اچھا پہلے 6 ماہ ہوتے ہیں, اس کو پروبیشن پیریڈ کہتے ہیں, عارضی پیریڈ ہوتا ہے وہ, جب بھی آپ وہاں پر جاتے ہیں یو اے ای میں ورک ویزا لے کر, تو اس میں اگر آپ کا جی بھر جاتا ہے, آپ کی مالک سے نہیں بنتی, آپ تنخواہ سے مطمئن نہیں ہیں, آپ کام کی سختی سے پریشان ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو اب میرے لیے مشکل ہو رہی ہے, میں نے اب کمپنی بدلی کرنی ہے, یا پھر آپ کسی وجہ سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی میں نے تو واپس اپنے ملک ہی جانا ہے, انڈیا جانا ہے, پاکستان جانا ہے, بنگلہ دیش, تو اس پہ یو اے ای کا قانون کیا کہتا ہے. یو اے ای کا قانون کہتا ہے کہ اگر تو آپ پہلے 6 ماہ کے اندر کمپنی بدلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو اپنا مالک ہے جس نے آپ کو ویزا دیا تھا, اقامہ دیا تھا, اسے 1 ماہ کا نوٹس دینا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اگر 1 ماہ کا نوٹس نہیں دیتے تو پھر آپ کو جو آپ کی تنخواہ ہے اس 1 مہینے کی, اس کے برابر اسے ادائیگی کرنی ہوگی. لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. اس کے ساتھ جس بندے نے آپ کو ویزے پر بلوایا ہے, اگر آپ پہلے 6 ماہ کی بات ہے, 6 ماہ کے بعد آپ آزاد ہیں, تو وہ آپ سے ویزے کا خرچہ اور اس کے جو دیگر اس پہ اخراجات آئے ہیں وہ آپ سے وصول کرنے کا حقدار ہوگا. تو اس لیے پہلے 6 ماہ میں جو ہے وہ کمپنی بدلی کرنے کا نہ ہی سوچیں تو اچھا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر آپ کا جو کفیل ہے وہ خود آپ کو رضامندی سے یہ دے دے, اس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں, یا جو آپ سے اتنا پریشان ہو گئے کہ اچھا جان ہی چھوڑ دے میری, تو وہ خود چھوڑ دے تو اور بات ہے, ورنہ قانون کے تحت یو اے ای کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو 1 ماہ کا نوٹس پیریڈ دینا ہوگا, یا پھر 1 ماہ کے برابر اس کو تنخواہ کے برابر جتنی بھی آپ کی تنخواہ پیمنٹ کرنی ہوگی, اور پلس اگر وہ کفیل آپ سے پیسے مانگے گا آپ کے ویزے کے تو وہ بھی آپ کو دینے ہوں گے. اچھا اب آتے ہیں جی, اگر وہ
کہتا ہے کہ نہیں UAE میں آیا ہے ورک ویزے پر لیکن اس کا دل بھر گیا ہے، کہتا ہے نہیں میں نے تو پاکستان واپس جانا ہے، بنگلہ دیش واپس جانا ہے، UAE اپنا انڈیا واپس جانا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر آپ کو 14 دن پہلے نوٹس دینا ہوگا کہ جی میں اپنے ملک واپس جا رہا ہوں، میں اب مزید کام نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا پھر میں آپ کو بتا دوں یہ پھر پہلے 6 مہینے تک معاملہ ہے، 6 مہینے کے بعد والی یہ آپ آزاد ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ پر یہ شرائط لاگو نہیں ہوتی۔ تو اب جو ہے وہ 14 دن پہلے نوٹس دے گا، اور 14 دن نوٹس دینے کے بعد وہ جو ہے وہ ملازمت چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر کفیل چاہے، کفیل کا ظاہر ہے اس میں پیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جب آپ کو بلاتا ہے تو پہلے 6 ماہ میں، تو پھر وہ آپ پر 1 سال تک UAE میں داخلے کی پابندی بھی لگوا سکتا ہے۔ تو یہ تھے UAE کے قوانین، اور اس پہ UAE میں ظاہر ہے بہت بڑی کمیونٹی ہے لوگوں کی، تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ UAE کے قوانین کے بارے میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں کچھ نہ کچھ معلومات دیتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔